ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 جز نمبر 29 یہ پارہ جو ہے پورا کا پورا دعویٰ سے متعلق ہے۔ پورے پارے کو ترتیب سے دیکھے تو سب سے پہلے سورہ ملک ہے، جس میں اللہ کی بڑائی پھر اس کی شان بلند کی گئی ہے، اور کسی کو بھی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے ہمارا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اجاگر کرے، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان کے کتنے قریب ہے اور اس کی قدرتوں کا جب پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کی بات ماننی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو اللہ کی بڑائی نہیں معلوم ہوتی، اس لیے اس کے بڑے حکموں کو یعنی اس کے بڑے حکموں کو معمولی جانتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے سو سائنٹیفک آیتیں اتنی لیے تو اب تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں اور کتنے پاورفل ہے، کتنے گریٹ ہے، تو اب ہم کو جو ہے سو اس کے احکامات جتنے بھی حکم ہیں اس کو جو ہے سو معمولی نہیں جاننا ہے، اور ہم کو جو ہے سو ان کے اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے اور ہم کو جو ہے سو سمجھنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہت اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پیدا کیا جس نے موت کو اور زندگی کو تاکہ آزمائے تم کو کون سا تم میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں، اور وہ زبردست ہے بخشش کرنے والا ہے۔ بنایا جس نے 7 آسمان طے بطے، نہ تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں کوئی نقص، پھر لوٹاؤ نگاہ کو کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، ملک کا مطلب ہے یہاں پر بادشاہت ہے، یعنی کنگڈم۔ اس سورے کے فضیلت میں ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس میں صرف 30 آیتیں ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ ترمذی، ابن ماجہ، سنن ابی داؤد۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ قبر کے عذاب سے بچائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔
جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وہ قدرت بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موت ہمیں یعنی آزمانے کے لیے دی ہے، اور ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے۔ اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں کوئی کمی یا نقص نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کیا تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو تو کیا کوئی اس میں شگاف ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی جنات جب آسمان پر جاتے ہیں اللہ کی باتیں سننے کے لیے، تو ان کے پیچھے آگ کے شعلے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ تو پھر لوٹاؤ، یعنی ہم بار بار اگر آسمان کی طرف ہم دیکھ بھی لیں تو ہم کو کچھ بھی اس میں کوئی نقص نظر آتا ہے، نہ اس میں کوئی ہول، کوئی کچھ نہیں، کچھ سوراخ کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر لوٹاؤ، نگاہ کو بار بار لوٹ آئے گی تیری طرف، نگاہ ذلیل ہو کر وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ یعنی کتنا بھی دیکھ لو ہماری نگاہ تھک جائے گی، مگر اس میں سے ہم کوئی نقص نہیں نکال سکتے۔ اور البتہ تحقیق خوبصورت بنایا ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں کے ساتھ، یعنی دیکھیں کتنا خوبصورتی سے جگمگاتا ہے آسمان۔ جب رات کی تاریکی میں ہم جب آسمان کے اوپر جب نظر ہم کرتے ہیں تو وہ کتنا جگمگاتا ہے ستاروں سے، یعنی چراغوں کے ساتھ۔ اور بنایا ہم نے ان کو مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے، یعنی شیطان جب آسمان میں جاتے ہیں اللہ کی باتیں سننے کے لیے تو ان کے پیچھے آگ کے شعلے لگا دیے جاتے ہیں۔ اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے جلنے کا عذاب، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ عذاب ہے جہنم کا، اور کتنا برا ہے لوٹنے کی جگہ۔ وہ ڈالے جائیں گے اس میں، سنیں گے واسطے اس کے چلانا، اور وہ جوش کھا رہی ہوگی، قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے سے۔ جب کبھی ڈالی جائے گی اس میں کوئی فوج، پوچھے گئے اسے ان کے چوکیدار کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ یعنی جہنم ایسی جوش مارتی ہوئی جوش کھا رہی ہوگی کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے گی۔ جب اس میں ڈالیں گے نافرمانوں کو، تو وہاں پر جو ان کے داروغہ ہوں گے وہ پوچھیں گے کیا کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، تحقیق آیا ہمارے پاس ڈرانے والا جو جھٹلا دیا ہم نے، اور کہا ہم نے نہیں نازل کی اللہ نے کوئی چیز، نہیں تم مگر بڑی گمراہی میں۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم ہوتے، ہم سنتے، یا ہم سمجھتے ہوتے، نہ ہوتے ہم دوزخ والوں میں۔ یعنی جہنم میں یعنی آگ کے جو بھڑکنے کی آواز ہوگی تو لوگوں کی چلانے کی آواز ہوگی، دونوں ہوگی وہاں پر۔ جہنم کے داروغہ یعنی وہ جو جہنم کے جو گیٹ کیپرز ہیں وہ پوچھیں گے کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ تو وہ کہیں گے کاش ہم سن لیے ہوتے، آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ جو لوگ اپنے رب سے تنہائی میں اور غائبانہ طور پر جو ہے سو ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، تو لعنت ہے دوزخ والوں کے لیے، یعنی بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے ساتھ غائب کے، ان کے لیے بخشش ہے اور اجر بہت بڑا۔ اور چھپ کے کرو بات اپنی یا ظاہر کرو اس کو، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ یعنی چھپا کر بات کرو یا پھر ظاہر کر کے بات کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جو بھی دلوں میں ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کیا نہیں جانے گا وہ جس نے پیدا کیا، اور وہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ کیا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کیا وہ نہیں جانے گا؟ وہ اللہ وہ ذات ہے، بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، پس چلو اس کے اطراف میں اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، اور اس ہی کی طرف واپس زندہ ہونا ہے۔ کیا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو آسمانوں میں ہے کہ دھسا دے تم کو زمین میں تو اچانک وہ پھٹ جائے؟ کیا بے خوف ہو گئے تم اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیجے تم پر پتھروں کی بارش، پس عنقریب تم جان لوگے کیسا تھا ڈراوا میرا۔ البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو کس طرح تھی پکڑ میری۔ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف ان کے اوپر صفے بستہ اور سمیٹ لیتے ہیں؟ نہیں تھامتا ان کو مگر رحمان، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، آنکھ دیے، سب دل بنائے، کان دیے، رزق دیا، پھر بھی کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کا۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم بے خوف ہو گئے؟ سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے لیے شکر گزار رہو۔ کافر پوچھتے ہیں عذاب کب آئے گی، سزا یعنی سزا قیامت کب آئے گا، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے سو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے جو اوپر اڑتے اور سب باندھتے اور سمیٹ لیتے ہیں پر کو، نہیں تھامتا ان کو مگر رحمان۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو یہ ساری چیزیں یعنی ان کو اڑنا کس طرح سے، یہ سب کون کرتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یہ کون ہے، یہ جو وہ لشکر تمہارے جو مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ کون ہے وہ جو رزق دے گا تم کو اگر روک لیا اس نے رزق اپنا، بلکہ وہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت کی گہرائی میں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ رزق روک لے تو کون دے گا ان کو رزق؟ کیا ہم کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور دے سکتا ہے؟ کیا پھر جو چاہتا ہے سر جھکا کر اپنا چہرے پر زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا جو چلتا ہے سیدھے راستے پر، یعنی اپنا سر کو جو ہے سو جھکا کر وہ جو چلتا ہے تو وہ زیادہ سیدھا ہے، یا پھر سیدھے راستے پر جو چلتا ہے؟ کہہ دیجئے وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو اور بنایا اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور وہ کہیں گے کب ہے یہ وعدہ، اگر ہو تو تم سچے، یعنی موت کا اور قیامت کا وعدہ کب ہے؟ وہ جو ہے سو جلدی مانگتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ وہ کب آئے گا، وہ یعنی وہ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا، یعنی موت کا۔ تو اگر ہو تم سچے، کہہ دیجئے بے شک علم اللہ کے پاس ہے اور بے شک میں ڈرانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے علم اللہ کے پاس ہے، بے شک میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو نزدیک بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ چیز تھے تم ساتھ اس کے تم تقاضا کرتے۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہلاک کرتے مجھ کو اللہ اور اس سے جو میرے ساتھ ہے، یا رحمان کرے ہم پر یا رحم کرے ہم پر، تو کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ یعنی کافروں کو جیسے ان کو جو عذاب سے بچانے والا کوئی ہی نہیں ہوگا۔ جب کافر اس عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ ڈر کی وجہ سے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ تو پھر کافروں کو جو ہے سو آخر میں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے کون گمراہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پانی کو روکے یا ختم کر دے تو کون ہے جو واپس پانی کو لانے والا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے وہی رحمان، ایمان لائے ہم اس پر اور اسی پر توکل کیا ہم نے، پس ان قریب تم جان لوگے کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ کھلی گمراہی میں کون ہے اور کون حق پر ہے، یہ سب جان لوگے۔ کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے اگر ہو جائے پانی تمہارا گہرا، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس بہتا پانی، یعنی تم جو ہے سو تمہارے پاس کون لے کر آ سکتا؟ اللہ تعالیٰ اگر پانی کو روک دے اور ختم کر دے تو پھر پانی کو کوئی واپس لا سکتا ہے، یعنی کوئی اس کو بہا سکتا ہے، یعنی پانی پھر سے کوئی لانے والا ہے نہیں ہے، کوئی نہیں لا سکتا اللہ کے سوا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں۔ تو یا سورہ ملک ختم ہوئی، سورہ قلم شروع کرتے ہیں۔ سورہ قلم جس میں جو ہے سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا گیا ہے اور ان مشکلات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس پہ جمتے ہوئے اللہ کے نبی نے لوگوں تک پیغام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سو پھر سورہ حاقہ اور سورہ معارج یہ صورتیں نازل ہوئی، یہ صورتیں ہیں اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون یہ حروف مقطعات ہے، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، یعنی قسم ہے قلم کی جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، یعنی جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہ ہر وہ چیز جو فرشتے لکھ رہے ہیں، پھر وہ اور جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی صحابہ کرام اس کو لکھتے ہیں، وہ بھی قیامت کا جو علم ہے وہ تمام نالج جو قلم سے لکھا ہوا ہے وہ بھی۔
اور ہم جو ہے صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اگر ہم کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو وہ پھر شرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی قسم کھاتے ہیں اس چیز کو بطور گواہ پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے قسم کھاتے ہیں، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اس کی جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں، نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون، اور بے شک آپ کے لیے البتہ اجر ہے نا ختم ہونے والا، اور بے شک آپ البتہ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہے، پس ان قریب تم دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے کون تم میں مجنون ہیں، یعنی وہ ایک دن سب دیکھ لیں گے، سب پتہ چل جائے گا۔ بے شک رب تیرا وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں کون بھٹک گیا، کون ہدایت پہ پانے والا ہے۔ اور نہ تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی، یعنی جو جھٹلاتے ہیں ان کی اطاعت مت کرو، اور چاہتے ہیں کاش تم سستی کرو تو وہ بھی سستی کریں، اور نہ تم اطاعت کرو ہر بہت قسمیں کھانے والوں کی، ذلیل کی، یعنی جو زیادہ قسمیں کھاتے ہیں ان کی اطاعت مت کرو۔ ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہے، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اب جب حق واضح ہو جائے گا تو سب دیکھیں گے کہ کون مجنون ہے، کون بہکا ہوا ہے، یہ سب چیز دیکھ لیں گے۔ پھر بے شک تیرا رب جانتا ہے کون بھٹکا ہوا ہے راستے سے اور کون راستے پر ہے۔ نہیں تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی، یعنی وہ تمہیں جو ہے سو راستے سے بھٹکا دیں گے، ان کی اطاعت مت کرو۔ پھر کافر چاہتے ہیں کہ تم سستی کرو، لیکن تم نہ سستی کرو نہ ان کی اطاعت کرو، بہت قسمیں کھانے والوں کی بھی اطاعت مت کرو۔ 10-15 میں یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی تو کہتا یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پھر اس کے بعد کی آیت میں جو ہے سو عنقریب ہم ان کو ناکوں پر داغ دیں گے، یعنی قیامت کے دن جہنمیوں کے ناکوں پر داغ دیا جائے گا۔ جنگ بدر میں بھی کافروں کے ناکوں کو تلوار کا نشان بنایا گیا تھا، اسی کا ذکر ہے۔ عیب جو کرنے والے، چلنے والا، 7 شغل خور کے، بہت روکنے والا بھلائی کا، حد سے بڑھنے والا گناہ گار، بد ذات اور بد خو، یعنی سخت خو بد ذات، اس کے بد اصل بھی ہیں، یعنی اس کے بعد بے نصیب، یعنی بد اصل بد نصیب کہ ہے وہ مال والا اور بیٹوں والا، جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیات کہتا ہے کہانیاں ہیں پہلوں کے، عنقریب ہم داغ دیں گے اوپر ناک کے، بے شک ہم نے آزمائش میں ڈالا ہم نے اس کو، جیسے کہ آزمایا ہم نے باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم کھائی البتہ کاٹ لیں گے اس کو صبح سویرے، اور نہ وہ استثناء کر رہے تھے تو پھر گیا اس پر ایک پھرنے والا تیری رب کی طرف سے، اور وہ سو رہے تھے تو ہو گیا وہ باغ جڑ کٹا، تو ایک دوسرے کو پکارنے لگے صبح سویرے۔ یہاں پر باغ والوں کا واقعہ ہے، ایک آدمی تھا اس کے بہت سارے باغ تھے، امیر آدمی تھا، تو اس نے جو ہے سو کیا اپنے باپ کی جو پیداوار تھی اس کو اس نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک خود کے لیے، پھر ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، اور وہ زندگی بھر ایسے ہی کرتا رہا، اور اس کے جو ہے سو باغ میں پیداوار میں بہت فائدہ ہوتے رہا، اللہ کی رحمت کی بارش اس پہ ہوتی رہی، لیکن وہ انسان جب مر گیا تو اس کے بیٹوں نے کیا کیا، ہمارے باپ لوگوں میں جو ہے سو لٹاتے رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، باغ کی پیداوار پوری کی پوری ہم رکھ لیں گے، ساری جو ہے سو پیداوار ہم ہی رکھ لیں گے، یہ ڈیسائیڈ کیے، تو انہیں کا یہ ذکر آیا ہے اس آیت میں۔ یہاں پر استثناء کہ میں نے الگ کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ نہیں کہا، جو ہے سو پھل توڑیں گے تاکہ ہم جو ہے سو یہ ڈیسائیڈ کیے کہ ارلی مارننگ جو ہے سو ہم وہ جا کے جو ہے سو پھل توڑیں گے تاکہ ہم کو ڈسٹریبیوشن کرنا نہ پڑے، اس بات کے لیے ان لوگوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا تھا۔ تو ان لوگوں نے پھر چلو پر اپنے کھیت کے اگر ہو تم کاٹنے والے، تو وہ چل دیے، اور وہ چپکے باتیں کر رہے تھے کہ نہیں داخل ہوگا اس پر آج تم پر کوئی مسکین، یعنی کوئی بھی جو ہے سو ہم کو نہیں دیکھیں گے اور ہم نہ کسی کو بھی دینا نہیں پڑے گا، تو یہ سوچنے لگے، تو اور وہ صبح سویرے گئے اوپر بخیلی کے، جیسے کہ قدرت رکھنے والا ہو،
تو جب انہوں نے دیکھا اس کو کہنے لگے بے شک ہم البتہ بھٹک گئے ہیں، بلکہ نہیں ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ بولا ان کا بہتر شخص کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے کیوں نہیں تم تسبیح کرتے؟ انہوں نے کہا پاک ہے رب ہمارا، بے شک ہم تھے ہم ظالم۔ تو متوجہ ہوئے ان کا بعض پر آپس میں معاملات کرتے ہوئے انہوں نے کہا افسوس ہم پر، بے شک ہم تھے ہم سرکش۔ امید ہے کہ رب ہمارا کہ بدل کر دے ہم کو بہتر اس سے، بے شک ہم طرف اپنے رب کے رغبت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہوتا ہے عذاب، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے، کاش وہ ہوتے وہ جانتے۔ تو یعنی ایک ایسی ہوا آئی اور پھر وہ جو ہے سو سب ختم ہو گیا۔ تو پھر تو ان کے اندر جو ہے سو ایک بہتر شخص تھا، یا تو منجلا بھائی یا پھر حد سے گزرنے والا نہیں تھا وہ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ بھائی میں ایک ایسا آتا ہے کہ ان کی جو ہے سو سرکشی میں وہ جو ہے سو سہمت نہیں تھا، لیکن اس کو الٹیمیٹلی ان کی بات ماننی پڑی تھی اور آپشن بھی نہیں تھا۔ پھر آخر میں وہ جو ہے سو تسبیح کرنے سے، غریب پہ مال خرچ کرنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یعنی ایک تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تسبیح سے انسان نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اور تسبیح کرنے سے، پھر غریب پہ مال خرچ کرنے سے پھر محفوظ رہتا ہے۔ غلطی کرنے پر ایکسیپٹ کرنا اور رجوع کرنا ہے۔ بے شک متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے نزدیک باغات ہیں نعمتوں والے۔ کیا بھلا ہم کر دیں مسلمان کو مجرم کی طرح؟ کیا ہے تم کو ایسا فیصلہ تم کرتے ہو؟ یا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے تم پڑھتے ہو؟ بے شک تمہارے لیے اس میں البتہ وہ ہے جو تم پسند کرو۔ یا تمہارے لیے کوئی قسمیں ہیں ہم پر باقی رہنے والی قیامت کے دن تک؟ بے شک تمہارے لیے البتہ وہ ہے تم جو فیصلہ کرو گے۔ پوچھو ان سے کون ان میں ساتھ اس کے ضامن ہیں، یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، پس چاہیے کہ لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر ہے وہ سچے۔ جس دن کھول دیا جائے گا پنڈلی سے اور وہ بلائے جائیں گے طرف سجدوں کے، تو وہ استطاعت نہ رکھتے ہوں گے۔ یہاں پر پنڈلی سے کھولنے مراد یہ ہے کہ قیامت کا دن ہے، یعنی لغت میں ہے کہ پنڈلی کھولنے سے مراد مصیبت کے معنی بھی آتے ہیں، اس دن مصیبت آئے گی یعنی قیامت کی۔ عربوں میں یہ محاورتاً بھی استعمال کیا جاتا ہے، حقیقت سے پردہ ہٹنے کے معنی بھی آتے ہیں، لیکن یہ جو دو معنی ہیں we can't prefer it over حدیث کلیئر بتاتی ہے کہ اپنی پنڈلی کھولیں گے تو پنڈلی ہی کھولیں گے، ہم دوسرے معنی نہیں لے سکتے۔ پھر دوسری بات، اللہ کی پنڈلی کھولنا اٹ ڈزنٹ مینس کہ پنڈلی کھولنا انسان کی پنڈلی کی طرح جیسے اللہ کے ہاتھ آتے ہیں، یعنی دیکھنا ہے سننا ہے۔ اٹ کی ناٹ بی لائک انسان، وی کی ناٹ کمپیئر وتھ اینی تھنگ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم اس دن ہی سمجھ پائیں گے۔ تو حدیث میں کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولیں گے تو ہر مومن مرد اور مومن عورتیں سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھاوا یا سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ تو سجدہ تو کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر ایک تختے کی طرح ہو جائے گی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نیچی ہوں گی ان کی نگاہیں، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، اور تحقیق تھے وہ بلائے جاتے سجدوں کی طرف اور وہ صحیح سلامت تھے۔ بس چھوڑ دو مجھ کو اور جو کوئی جھٹلاتا ہے اس بات کو، ان قریب ہم آہستہ آہستہ کھینچیں گے جہاں سے وہ جانتے نہ ہوں، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں ان کے لیے، بے شک میری چال بہت پختہ ہے۔ یا تم سوال کرتے ہو ان سے کسی اجر کا تو وہ تاوان سے دبے جاتے ہوں، یا ان کے پاس کوئی غائب ہے تو وہ لکھ رہے ہیں۔ بس صبر کرو اپنے رب کے حکم کے لیے، اور نہ تم ہو مانند مچھلی والے کے، یعنی یونس علیہ السلام کے، جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا اس کو ایک نعمت نے تو اس کے رب کی طرف سے البتہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں اور وہ مذموم ہوتا، تو چن لیا اس کو اس کے رب نے تو بنا دیا اس کو صالحین لوگوں میں سے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا البتہ پھسلا دیں گے آپ کو اپنی نگاہوں سے
جب وہ سنتے ہیں ذکر کو اور وہ کہتے ہیں بے شک وہ البتہ مجنون ہیں اور نہیں ہیں وہ مگر ایک نصیحت سب جہاں والوں کے لیے۔ دنیا میں جو ہے سو اذان سن کے نہیں جاتے، سجدے نہیں کرتے، ان کی پیٹھ جو ہے سو اکڑ جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو ان کو ڈھیل دے گا، دنیاوی مال اور شہرت دے گا۔ جب وہ حد سے بڑھ جائیں گے پھر ان کی جو ہے سو سخت گرفت کرے گا۔ اللہ کا پیغام صبر کے ساتھ سب تک پہنچاتے رہو، جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ پھر آیت 48 میں مچھلی والے یعنی اسے مراد یعنی یونس علیہ السلام ہے، وہ غم کے حال میں بے صبرے ہو کر جو ہے سو اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا اور مایوس ہو گئے۔ تم ایسا نہ کرنا، انہوں نے خوب توبہ کی، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا۔ تو یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ یہاں پر جو ہے سو سورہ قلم ختم ہوئی، سورہ حاقہ شروع کرتے ہیں ہم۔ اس صورت میں قیامت کی کئی کیفیت بتائی گئی ہے کہ قیامت کیسی ہوگی۔ حاقہ کا مطلب ہے حقیقت، ریالٹی، ہو کر رہنے والی چیز۔ مراد قیامت کا دن یعنی ہو کر رہنے والی چیز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق ہونے والی، کیا ہے وہ حق ہو کر رہنے والی؟ قیامت۔ اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے حق ہو کر رہنے والی؟ جھٹلائے سمود نے اور عاد نے کھڑکھڑا دینے والی کو۔ کھڑکھڑا دینے والی یہ کیا چیز ہے؟ قیامت کی صفات میں سے ہے۔ ایک چیز کو دوسری چیز پر ایسے مارنا کہ آواز پیدا ہو، جیسے قرع الباب یعنی ڈور کو ناک کرنا۔ قیامت کے دن سب چیز ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، سب تہس نہس ہو جائے گا۔ یہاں پر جو ہے قاریہ کھڑکھڑا دینے والی کو یعنی قیامت کی ہولناکیاں ہیں یہ۔ عاد اور سمود نے بھی قیامت کے دن کو جھٹلایا، ان پر سخت عذاب نازل ہوا۔ اور سمود انہوں نے بھی جھٹلایا تو تیز اور خوفناک عذاب سے ہلاک ہوئے۔ پھر عاد بے حد تیز طوفان سے غارت ہوئے، 7 اور 8 دن جو ہے سو 8 رات جو ہے سو مسلسل ان پر جو ہے سو ہوا چلی، اور فرعون بیچ سمندر میں غرق ہوا۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم، ان کی بستی اوندھا الٹ دی گئی یعنی پلٹا دی گئی، پتھروں کی پھر بارش ہوئی۔ پھر نوح علیہ السلام کے تو سیلاب اور طوفان آیا، سب غرق ہو گئے سوائے نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کے یعنی ان کے فالوورز جو ایمان لے کر آئے تھے، بس اتنے ہی بچے تھے۔ تو رہے سمود، پس وہ ہلاک کیے گئے اونچی آواز سے، اور رہے عاد، پس وہ ہلاک کیے گئے ساتھ ایک ہوا کے پالے والی یعنی تند والی، سرکش اور حد سے نکلنے والی۔ مسلط کر دیا اس کو ان پر 7 راتوں تک اور 8 دن پے در پے مسلسل۔ تو تم دیکھتے لوگوں کو، قوم کو اس میں گھرے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے درخت کے، قالی اور کھوکھلے۔ تو کیا تم دیکھتے ہو ان کے لیے کوئی باقی بچا ہوا؟ اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، اور اٹھائی جانے والی بستیاں 7 خطا کے، تو انہوں نے نافرمان کی اپنے رب کے اور رسول کی، تو اس نے پکڑ لیا ان کو ایک پکڑ سخت سی۔ بے شک ہم نے جب بلندی میں تجاوز کر گیا پانی، سوار کیا ہم نے تم کو کشتی میں، تاکہ ہم بنا دے اس کو تمہارے لیے یاد دہانی، اور یاد رکھے اس کو کان یاد رکھنے والے۔ پھر جب پھونک دیا جائے گا سور میں، پھونکنا ایک ہی بار، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، تو دونوں توڑ دیے جائیں گے، توڑنا ایک ہی بار۔ یہاں اتنے سٹرکٹ اور سٹرونگ ورڈز میں بول رہے ہیں، یہ اس لیے کہ مکی صورت ہے اور مخاطب جو ہے مکہ کے لوگوں سے ہے، اور مکہ کے لوگ جو ہے سو قیامت کو ریجیکٹ کر دیے۔ پھر دوبارہ اٹھنے پر، قیامت کے واقع ہونے پر مکہ کے لوگوں کو یقین نہیں تھا۔ تو اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان،
تو وہ اس دن سست کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور اٹھائے ہوئے ہوں گے تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، نہ چھپ سکیں گے تم سے چھپنے والی کوئی راز۔ تو رہا تو دیا گیا اپنی کتاب نام اعمال اپنے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا لو پڑھو میری کتاب، بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ بے شک میں ملاقات کرنے والا ہوں اپنے حساب سے۔ تو وہ عیش یعنی زندگی میں ہوگا، عیش کی زندگی میں ہوگا، دل پسند جنت میں بلند میوے جس کے جھک رہے ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے، بوجہ اس کے کر چکے تم دنوں میں گزشتہ دنوں میں، اور رہا وہ جو کوئی دیا گیا کتاب اپنے بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا اے کاش کہ میں نہ دیا جاتا اپنی کتاب نام اعمال، نہ میں جانتا کیا ہے حساب میرا، اے کاش کہ وہ ہوتی فیصلہ کن یعنی فیصلہ کرنے والی، نہ کام آیا مجھ کو مال میرا، ہلاک ہو گیا مجھ سے سلطان میرا یعنی اقتدار میرا، پکڑو اس کو پھر طوق پہناؤ اس کو پھر جہنم میں جھونکو اس کو، پھر ایک زنجیر میں پیمائش اس کی 70 گز ہے، پس داخل کرو اس کو، بے شک وہ تھا ایمان نہیں رکھتا اللہ پر جو بڑا ہے، اور نہیں ترغیب دیتا تھا اوپر مسکین کے کھانا کھلانے کے، تو نہیں ہے اس کے لیے آج یہاں کوئی دلی دوست اور نہ کوئی کھانا مگر پیپ کا، زخموں کا، دھوئیں کا۔ اسرافیل علیہ السلام جو ہے سو ایک پھونک مارنے سے قیامت واقع ہو جائے گی، ان کے ایک پھونک مارنے سے قیامت واقع ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ زمین اور پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں گے اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پھر 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تمام اعمال بھی پیش کیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں چھپنے والا ہے اللہ سے۔ جس کسی کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے گئے وہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اے اللہ ہم سب کو اس دن کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہم کو، ہمارے متعلقین کو ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دے، اے اللہ اس دن ہم کو جنت میں داخل کر دے۔ اور جس کسی کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے وہ کہے گا کاش میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا، اس کو نہ اس کا مال کام آئے گا، نہ اس کی سلطنت کام آئے گی، نہ اس کا کوئی دوست کام آئے گا، نہ رشتہ دار، اس کو زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ زنجیروں کی لمبائی 70 گز ہوگی۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور اس کا غذا جو ہے سو پیپ ہوگا۔ وہ دنیا میں مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا اور اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا، تو اللہ تعالی ہم کو ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ یہ قرآن جو ہے سو اللہ کا کلام ہے، اور ہم کو اللہ کے ہر حکموں پر چلنا ہے، اگر نہیں چلیں گے تو پھر وہ جو ہے سو خطا کار ہوں گے، اور خطا کاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ان کی غذا جو ہے سو پیپ اور زخموں کا دھواں ان کو دے گا، نہیں کھائیں گے اس کو مگر خطا کار۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ساتھ اس کے جو تم دیکھتے ہو اور جو نہیں تم دیکھتے، بے شک وہ البتہ ایک بات ہے معزز فرشتے کی، اور نہیں وہ کسی شاعر کا قول، کتنا کم تم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی قول ہے کسی کاہن کا، کتنا تھوڑا تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ تو رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام ہے، رسول کے زبان سے ادا ہونے والا یہ قول رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے۔ اگر کوئی جھوٹی بات اللہ پر گھڑتا ہے تو اللہ اس کی زبردست پکڑ کرتا ہے، نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، اور اگر بات گڑھ لیتا ہے ہم پر بعض باتیں البتہ پکڑ لیتے ہیں ہم اس کو دائیں ہاتھ سے، پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس سے رگے گردن۔
تو نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا یعنی باز رکھنے والا۔ بے شک وہ البتہ ایک نصیحت ہے متقیوں کے لیے، اور بے شک ہم جانتے ہیں بے شک تم میں سے جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک وہ البتہ حسرت ہے کافروں پر، اور بے شک وہ البتہ حق ہے یقینی۔ پس تسبیح بیان کیجئے اپنے رب عظیم کے نام کی۔ یعنی قرآن نیک لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس میں جو کچھ بھی بتایا گیا وہ حق ہے، یعنی قیامت کا واقع ہونا یہ بھی حق ہے، ٹروتھ ہے۔ بس اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرو۔ یہاں پر دیکھیں حق الیقین یعنی یقینی حق ہے، یہ یہاں قرآن حق ہے۔ اب ایگزامپل، آگ کسی چیز کو جلاتی ہے تو یہ جو ہے سو ہمیں علم ہے، یعنی علم الیقین یعنی ہمیں علم ہے کہ آگ سے ہاتھ جل جائے گا، یہ علم الیقین ہے۔ پھر عین الیقین یعنی کسی کے ہاتھ کو جلتا ہوا دیکھا، یعنی دیکھنا، یہ دیکھے گا تو وہ عین الیقین ہے۔ اور حق الیقین کیا ہے؟ صحیح میں آگ میں ہاتھ ڈالنے سے جو ہے سو جل جائے گا، تو یہ حق الیقین ہے، یعنی یہ یقین ہے، یہ حق ہے۔ اگر ہاتھ ہم جو ہے سو آگ میں ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا، تو یہ حق الیقین ہے، یعنی قیامت آنا حق ہے، یعنی سچ ہے۔ یہ یہاں پر سورہ حاقہ ختم ہوئی اور سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ حاقہ اور سورہ معارج جو ہے یہ دونوں صورتیں قیامت یعنی عقیدہ بالآخرہ کو مضبوط کرتی ہے۔ حقیقت ہے کہ یہ تین ٹاپک توحید، یعنی یہ تین ٹاپک پورے 13 سال مکے میں پڑھائے گئے ہیں، توحید، رسالت اور ایمان بالآخرہ۔ ان کے بغیر دلوں میں بات نہیں جاتی، بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن جب یہ تین کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے تو بات نہیں مانتے۔ دیکھا جائے تو ہماری جو امت کا بھی یہی حال ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم سورہ نو لیں گے۔ معارج یعنی یہ بہت بہت اونچے، عین را جیم یعنی معراج بھی ہے، اسی سے معراج بھی ہے، اوپر جانا یعنی سیڑھیاں، ہائر ہائی یعنی بلندیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اس کا مطلب آپ کو بلند مقام ملا۔ ایک ہوتا ہے فزیکلی عروج، ایک ہوتا ہے ایبسٹریکٹ عروج۔ تو ایک ہوتا ہے سیڑھیوں سے چڑھے تو وہ بہت بلند مقام پہ پہنچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا؟ سوال کرنے والے کے عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے۔ کہا جاتا ہے سوال کرنے والا نصر بن حارث یا ابو جہل ہے، اور کافروں کے لیے نہیں ہے، واسطے اس کے کوئی دفع کرنے والا طرف سے، اللہ کی طرف سے، جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی طرف ایک دن میں، اس کی مقدار ہے 50,000 سال۔ پس صبر کیجئے، صبر اچھی طرح، بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو قریب۔ جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ یوم سے مراد قیامت کا دن، اور قیامت کا ایک دن جو ہے سو 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کے دن بہت قریب، یعنی قیامت کا دن جو ہے سو بہت قریب ہے واقع ہونے کے لیے۔ تو قیامت کا دن آسمان کے تل کی تلچٹ کی طرح ہو جائے گا آسمان، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، کوئی دوست کام نہیں آئے گا۔ اس دن ہر گنہگار چاہے گا کہ اپنے عزیزوں یعنی بیوی، اولاد، خاندان والے کو اس عذاب کے بدلے فدیے میں دے دے اور اپنی جان کو نجات دلائے، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ شعلوں والی ہوگی جو سر سے پیر تک کی کھال کو کھینچیں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنم خود پکار کر بلائے گی۔ جو دنیا میں دین سے منہ موڑ لیا تھا تو جہنم جو ہے سو اس کو پکار کر بلائے گی۔ اور نہ پوچھے گا دلی دوست کو، وہ دکھائے جائے گا ان کو
چاہے گا مجرم کاش فدیے میں دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، پھر بھی کوئی نہیں چھڑا سکے گا، اور اپنے کنبے کو، وہ جو پناہ دیتا تھا اس کو، اور اس کو جو زمین میں ہے سب کے سب، پھر وہ بچا لے اس کو، یعنی ہرگز نہیں، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے، کھینچنے والی ہے چمڑی کو۔ اللہ رحم کرے، چمڑیوں کو کھینچنے والی ہوگی۔ ذرا سا ہم کو جو ہے سو دنیا میں اگر کوئی اسکریچ لگ گیا تو کتنی تکلیف ہوتی، وہاں پر چمڑے کو کھینچنے والی ہوگی وہ شعلے والی آگ۔ پکارے گی، پیٹ پھیری جس نے، یعنی اس کو پکارے گی جس نے بھی پیٹ پھیرا اور منہ موڑا اور جمع کیا پھر سمیٹ رکھا، بے شک انسان پیدا کیا گیا بے صبرا۔ یعنی اتنا سخت دن ہوگا اس دن، اپنی اولاد کو بھی فدیے میں دینے تیار ہو جائے گا۔ سب سے پیاری چیز دنیا میں ہم کس کو زیادہ چاہتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، یا پھر اپنے میاں بیوی، جو بھی ہے، جس کو بھی ہم جتنا چاہتے ہیں، ہم اس دن جو ہے سو فدیے میں دینے کے لیے، یعنی اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنی جگہ ان کو دینا چاہیں گے۔ یعنی ایسا سخت دن ہوگا۔ دنیا میں بھی جو ہے سو ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، چمپینزی اور اس کے بچے کو پنجرے میں بند کر کے آگ لگائی گئی، تو اس میں جو سو اس نے دیکھا تو قریب کر لیا، اور گرمی بڑی تو سینے سے لگا لیا اس نے، چمپینزی نے اپنے بچے کو، پھر اور بڑی تو کیا کیا، سر پہ اٹھا لیا، اور بڑی تو پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کیا، وہ بچے کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ تو یعنی اس طرح سے دنیا میں بھی جب اس طرح سے یہ ایکسپیریمنٹ ہوا، تو اسی طرح جو ہے سو اس دن سب یہی چاہیں گے کہ ہمارے بدلے کسی اور کو دے دیں، یعنی اولاد کو بھی دینے تیار ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا سخت دن ہوگا، اور کھال یعنی جو ادھیڑنے والی کھال ہوگی، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی یہ ایسی آگ ہوگی بھڑکتی ہوئی، تو وہ چمڑی کو کھینچنے والی، یعنی اس کو کھال کو جو ہے سو پورا اتار کر نکالنے والی ہوگی، ایسی ہوگی۔ ہاتھ پیر یا جسم کے جو بھی وہ اعضاء ہے، جو بھی پارٹ ہے، جن پر یعنی زخم لگنے پر موت واقع ہو جاتی ہے دنیا میں، لیکن وہاں پر موت نہیں ہوتی۔ یہ سزا جو ہے سو تکلیف دینے کے لیے ہے۔ یہ آگ جس نے جو ہے سو قرآن سے، حدیث سے جو منہ پھیرا، اس کو پکارے گی، اور جو لوگ سیدھے راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر لگائے تو یہ چیز اس پر نہیں ہوگی، یعنی ان کو آگ نہیں پکڑے گی۔ اب یہاں پر جو ہے سو حلوہ، یعنی اس کا مطلب ہے کم حوصلہ، یعنی بے قرار، یعنی بے صبرا، ایک حالت پر قائم نہ رہنا، یعنی بے چین۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کی فطرت میں بے چینی رکھ دی گئی ہے، اور بے صبری۔ بھلائی سے مراد یہاں پر مال بھی ہے، اور بھلائی سے مراد بہت ساری دنیا کی نعمتیں بھی ہے۔ تب تو چاہیے تھا کہ شکر ادا کرتے، یعنی شکر ادا کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے۔ جب خیر ملے تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرتے، پھر بے صبری، بے چینی، بے قراری، بخل، یعنی اس کا یہ ساری چیزیں جو ہے سو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے نماز سے یہ بیماری کو کیور کیا جا سکتا ہے۔ نماز پڑھنے والے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور نماز بھی کیسے؟ پورے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے ویسے ہونا ہے، اور پورے سنت کے اکارڈنگ ٹو سنت، یعنی سنت کے مطابق ہو، اور اپنی مرضی سے نہیں، اور وقت پر نماز پڑھنا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنے والے بننا ہے۔ اور نماز کو جو ہے سو صرف اب یہ سوچ لیتے کہ ہم دن میں 4 نمازیں پڑھتے، تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ جتنا جو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تو 5 وقت کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنا ہی نہیں، اس کو قائم کرنا ہے، تو وہ اللہ کے لیے ہوگی۔ 5 وقت کی نماز کوئی دکھاوے کے لیے نماز نہیں پڑھنا ہے، خالص اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ اور
جو ایک وقت کی نماز 2 وقت کی نماز اگر چھوڑ دے اور یا پھر 3 وقت کی نماز پڑھ لے 4 وقت کی پڑھ لے اور ایک وقت کی نماز اگر چھوڑ دے تو وہ جو ہے سو اپنے نفس کے لیے پڑھتے ہیں 4 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے وہ ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے، اطمینان قلب و خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. یعنی جب نماز پڑھ رہا ہے تو دنیا کی فکر چھوڑ کر اطمینان کے ساتھ. تو ویسے لوگوں کے یعنی اس کا علاج یہ ہے، بے صبری، بے چینی اور بے قراری کو یہ بیماری سے کیور ہو سکتے ہیں. تو ہم جو ہے سو ایسے نماز پڑھنا ہے، کوئی بھی جو ہے سو اس میں خیالات کو یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے جو مانگتا ہے وہ دراصل آگ کے انگارے طلب کر رہا ہے. یعنی صرف لوگوں سے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اگر مال مانگتا ہے تو وہ انگارے کا طلب کر رہا ہے. وہ چاہے تو کم کرے یا زیادہ. یہ بخاری کی روایت ہے. جب پہنچتی ہے اس کو تکلیف گھبرا اٹھتا ہے اور جب پہنچتی ہے اس کو بھلائی بخل یعنی روکنے لگتا ہے. سوائے نمازیوں کے وہ نمازی اپنی نمازوں پر دائمون یعنی اختیار کرنے والے، پابندی کرتے ہیں اپنی نمازوں پر. اور وہ لوگ ان کے معلوم حق ہے، یعنی مقرر سوالی کے لیے اور محروم کے لیے. اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی، اور وہ لوگ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں. اور وہ لوگ وہ اپنی شرمگاہوں کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اوپر اپنی بیویوں کے یا جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے گئے. پھر جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ تو یہی لوگ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. اور وہ لوگ وہ اپنی امانتوں کے لیے اور اپنے وعدوں کے نگران ہیں. اور وہ لوگ وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ باغوں میں عزت میں رکھے جانے والے ہیں. یعنی کون سے لوگ ہوں گے وہ جنت میں عزت والے مقام جس کو دیا جائے گا؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ دیتے ہیں، پھر قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام چیزوں سے، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وعدے پورے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو ان کو عزت والا مقام دے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو ایسا عزت والا مقام عطا کرے، آمین. تو اپنے آپ کو یہاں پر چیک کرنا ہے، ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے اکارڈنگ ٹو سننا، پھر نماز ضائع نہ ہو، پھر طہارت کا خیال رکھنا، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا. اس کے بعد پھر جو ہے سو فخر نہیں کرنا. یہ تمام لوگ جو ہے سو جہنم سے بچا لیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے آگ سے، جہنم کے ہر عذاب سے بچا لے، ہم کو اور ہمارے متعلقین کو. اور بگننگ اور اینڈنگ جو ہے سو نماز سے یعنی دائمون حافظون. تو کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف سامنے دوڑ کے آنے والے ہیں دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ. کیا لالچ رکھتا ہے ہر شخص اس میں کہ داخل کیا جائے جنت میں نعمتوں بھری؟ ہرگز نہیں. بے شک ہم پیدا کیا ہم نے ان کو اس سے جو وہ جانتے ہیں. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں رب کی مشرقوں کے اور مغربوں کے، بے شک ہم البتہ قادر ہیں اس بات پر کہ ہم بدل دیں بہتر ان سے، اور نہیں ہم سبقت لیے جانے والے. تو چھوڑ دو ان کو، وہ بحثیں کریں، کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ آ ملے اپنے دن کو جو وعدہ کیا جاتا ہے، وعدہ کیے جاتے ہیں. جس دن وہ نکلیں گے خبروں سے دوڑتے ہوئے، گویا کہ وہ طرف آستانوں کے طرف دوڑتے ہیں. دبی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، چھا رہی ہوں گی ان پر ذلت. یہ ہے دن جو وہ تھے وعدہ کیے گئے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی بات بتانے کے لیے کہیں کھڑے ہوتے، اسپیشلی خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوتے، تو کافر کیا کرتے، اپنی طرف خوب دوڑ کے آتے، آگے سے یعنی آپ کی طرف خوب دوڑ کے آتے، پھر آگے سے اور بائیں سے پیچھے سے ہر طرف سے دوڑ کے آتے، اور کیا کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، مذاق اڑاتے، تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے نہیں دے، یعنی ڈسٹرب کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا کے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں۔ مشرق اور یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب کیا ہے، یعنی جہاں سے سورج ڈوبتا ہے۔ تو ہر گھڑی کہیں نہ کہیں سورج ڈوبتا ہے اور نکلتا ہے۔ تو ہمارے لیے مشرق ہے، دوسروں کے لیے مغرب ہے۔ اس طرح کئی مشرق اور کئی مغرب ہو گئے۔ تو ایک تو کسی چیز کے سیدھا رخ کھڑے کر دینا، یعنی نشانے کی طرف، الا نصب یوفدون، یعنی ایک تو کسی چیز کے سیدھا رخ کھڑے کر دینا ہے، پھر زمین میں گاڑ دینا۔ اسی سے جو ہے سو نشانی کے معنی بھی آتے ہیں۔ اور روڈ پہ بھی ٹائم بورڈ وغیرہ جو کھڑے کرتے ہیں، یعنی گاڑ کے، اسی سے جو ہے سو مجسمے بھی آتے ہیں اس کے۔ تو حشر کے میدان میں جو ہے سو جب خبروں سے، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ وہ گنہگار قوم کو ختم کر کے پھر دوسری مخلوق کو پیدا کرے۔ اب جب خبروں سے اٹھائے جائیں گے تو آستانوں کی طرف دوڑیں گے، یعنی بھاگیں گے وہ۔ پھر آستان کیا ہے، نشان لگے ہوئے پتھر یا ان کے بت جیسے دنیا میں دوڑتے تھے۔ تو اس دن ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان کے عملوں کی وجہ سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہاں پر سورہ معارج ختم ہوئی۔ اب سورہ نو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نو علیہ السلام، نو اس لیے ہے کہ اللہ کی یاد میں جو ہے سو وہ بہت روتے تھے۔ ان کو آدم ثانی بھی کہا گیا ہے۔ اس صورت میں بھی نو علیہ السلام کا جو ہے سو پورا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے سو 5000 سال کے بعد نو علیہ السلام آئے۔ تو آدم علیہ السلام اور نو علیہ السلام کے درمیان صرف ایک ہی نبی آئے، وہ ہے ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ رسول اور نبی میں ڈفرنس تو آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام کی پہلی ایسی قوم تھی جنہوں نے جو ہے سو شرک کیا، اور نوح علیہ السلام عراق کے حصے میں بھیجے گئے۔ پہلے نوح علیہ السلام اپنے جو ہے سو انٹروڈکشن دیے کہ میں رسول ہوں، پھر ڈرانے والا ہوں۔ کس چیز سے؟ یعنی اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے آئے تھے قیامت کے اور دردناک عذاب سے، پھر عبادت اللہ کی کرنا، یہ ساری چیزیں جو سو انہوں نے بتائی، اور اطاعت کرنے کے لیے بھی انہوں نے کہا۔ عبادت کے بہت ہی واسٹ معنی ہیں، یعنی عبد بن جانا، اللہ کا غلام بن جانا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے اینڈ با اور دال، یعنی اللہ کا، یعنی ہر کام جو ہے سو دنیا کا اور دین کا اللہ کے احکامات کے مطابق کرنا، جس کے اندر فارمل عبادت جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، تو اللہ کی پکڑ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو گناہ کو چھوڑ دو، پھر نیکی کی طرف آ جاؤ، عمل صالح کرو، اور بتوں کو چھوڑ دو، وہ تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ یعنی بتوں سے ڈرنا چھوڑ دو، وہ تمہارا کبھی بھی بگاڑ نہیں سکتے، اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور اس زمانے میں جو رسول ہے ان کی اطاعت ضروری ہے، اور ہمارے لیے رسول کی اطاعت یعنی اپنے رسول کی اطاعت کے مطابق عمل صالح کرو، یعنی اپنی مرضی سے عمل صالح نہیں ہو سکتا، بلکہ رسول کے مطابق عمل صالح کرنا ہے۔ تو اللہ کی عبادت کرنے سے، رسول کی اطاعت کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا بلانا اور ان کے قوم کا جو ہے انکار کرنا 950 سال چلا۔ ایک کردار دکھا دیا جس نے 950 سال جو ہے دعویٰ کی، یعنی اللہ کی طرف بلایا، لیکن رسپانس نہیں آیا۔ اور حقیقت ہے کہ ہمارا دین ایفرٹ اورینٹڈ ہے، ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے سورہ جن لیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ ڈراؤ اپنی قوم کو اس سے قبل کہ آئے ان کے پاس عذاب دردناک۔ اس نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا کہ عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے اور اطاعت کرو میری، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے اور مہلت دے گا تم کو مقرر وقت تک کے یعنی قیامت تک کے ان کو جو ہے مہلت دے گا اور عذاب کے آنے تک۔ بے شک اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے، یعنی بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو ڈھیل نہیں دی جاتی اگر ہو تم جانتے، یعنی مقرر جو وقت آتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، نہ کوئی اس کو پوسٹ پون کر سکتا ہے، نہ کوئی پری پون کر سکتا ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے پکارا اپنی قوم کو رات کو اور دن کو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں نے دن اور رات ان کو دعوت دی اور تبلیغ کی تو نہ زیادہ کیا ان کو میری پکارنا مگر فرار میں، اور بے شک میں نے جب کبھی میں نے پکارا ان کو تاکہ تو بخش دے ان کو، انہوں نے ڈال لی ان کی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ جب بھی نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تبلیغ کرتے تو ان کی بات کو نہیں سننا چاہتے تھے اور وہ جو ہے سو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور ڈھانپ لیا کپڑے اپنے، اور انہوں نے اصرار کیا اور تکبر کیا، تکبر کرنا۔ پھر بے شک میں نے پکارا ان کو مجلسوں میں، پھر بے شک میں نے علانیہ کی ان کو اور چپکے کی ان کی تنہائیوں میں کرنا۔ نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلے تو عذاب سے ڈرائے، پھر کیا کیے؟ استغفار کے فائدے بتائے، پھر اس کے بعد کیا کیے؟ غور و فکر کرنے کے لیے کہا۔ پھر غور کرو کیسے تم پیدا ہوئے، سٹیجز میں، برتھ، گروتھ، پھر یعنی ڈھلتے ہو، پھر مر جاتے ہو، پھر ڈیتھ، یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کو بتائی، اور ان کو جو ہے سو محفلوں میں مجلسوں میں جا کر یعنی ایسے تبلیغ کی۔ پھر علانیہ یعنی ان کو پورا کھلے عام بھی ان کو جو ہے سو سمجھایا، اور چپکے بھی ان کو سمجھایا، پھر اکیلے میں بھی سمجھایا۔ پھر نوح علیہ السلام نے کہا پھر میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا، اور مدد کرے گا تمہاری ساتھ مالوں کے اور بیٹوں کے، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات اور بنائیں گے تمہارے لیے نہریں۔ کیا ہے تم کو نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے کسی وقار کا؟ یعنی لالچ بھی دینے کی کوشش کی، کیسے استغفار کے فائدے بتا کر بلانے کی بھی کوشش کی، پھر گناہوں کی وجہ سے قحط آ گیا تھا تو تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، استغفار سے دنیا کی نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، الگ الگ میتھڈ سے تبلیغ کی ہے، اور دعویٰ کرنے کا یہ بہت ہی اچھا میتھڈ تھا۔ اور تحقیق اس نے پیدا کیا تم کو طرح طرح سے، کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح پیدا کیا اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ، اور بنایا چاند کو ان میں نور، اور بنایا سورج کو چراغ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو سب برج رکھے، دیکھیے یہ سائنٹیفک آیتیں ہیں کہ جھنڈ، اور اس میں رکھے سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے سلگتا ہوا چراغ، اور رہا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے قرآن میں وہاج، اور دیا جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ۔ یہ ہے کہ سورج کی روشنی خود کی ہے، اور چاند کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ قمر، اور چاندنی کو منیر یا نور۔ منیر مینز باروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، نور مینز ریفلیکٹڈ لائٹ۔ اور بنایا چاند کو ان میں نور، اور بنایا سورج کو چراغ۔ تو اللہ نے اگائے تم کو زمین سے اگانا، پھر لوٹائے گا تم کو اس میں سے، اور نکالے گا تم کو نکالنا، اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے زمین کو بچھونا تاکہ تم چلو اس میں راستوں میں کشادہ۔ کہا نوح نے اے میرے رب بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور پیروی کی اس کی جو نہیں اضافہ کیا اس کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مگر خسارے میں، اور انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی، اور انہوں نے کہا نہ تم چھوڑو اپنے الہوں کو، اور نہ تم چھوڑو
ود کو اور نہ سوا کو اور نہ یعقوز کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ مت چھوڑو، ان کی باتوں میں مت آؤ اور اپنے الہوں کو مت چھوڑو، اور یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا بہت سوں کو، اور نہ تو اضافہ کر ظالموں کو مگر گمراہی میں بوجہ اس کے جو خطائیں تھیں ان کی وہ غرق کیے گئے، پھر فوراً داخل کیے گئے آگ میں، پھر نہ انہوں نے پایا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ اور کہا نوح نے اے میرے رب، نہ تو چھوڑ زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا، بے شک تو اگر تو چھوڑ دے گا ان کو وہ بھٹکا دیں گے تیرے بندوں کو، اور نہ وہ جنم دیں گے مگر نافرمانوں کو، سخت کافروں کو۔ اے میرے رب بخش دے مجھ کو اے میرے والدین کو، اور واسطے اس کے جو داخل ہو میرے گھر میں ایمان لا کر، اور مومنوں کو اور مومن عورتوں کو، اور نہ تو اضافہ کر ظالموں کو مگر ہلاکت میں۔ نوح علیہ السلام نے صبر سے، محنت سے، پھر چھپے علانیہ ہر طریقے کی تبلیغ کی، اور جو سو نوح علیہ السلام بہت تبلیغ کرنے کے بعد، یعنی 950 برس تک انہوں نے تبلیغ کی، پھر اس کے بعد دعا کی کہ کافروں کو جو ہے سو زمین پہ مت چھوڑ، اور ان کو جو ہے سو بسنے مت دے، کیونکہ اگر وہ ان کو زمین پہ وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے، مومنوں کو، عورتوں کو، اور ان کو جو ہے سو پھر وہ بھٹکا دیں گے۔ تو انہوں نے دعا کی، اور میرے گھر والوں کو اور ایمان والوں کو اور مومن عورتوں سب کو جو ہے سو ہلاکت سے، یعنی ان کو بچا لے، اور باقی سب کا یعنی ان کو بسنے مت دے، یعنی کوئی بھی کافر کو زمین پر نہ چھوڑ۔ اس طرح سے انہوں نے دعا کی، لیکن کب کی؟ 950 برس کی تبلیغ کے بعد، یعنی ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد صبر کے ساتھ، تب انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ آج ہمارا بھی یہی ہے کہ رسول کی پیروی کرنے کی بجائے ہم کیا کرتے ہیں، کھانے پینے، کپڑے، گھر وغیرہ کی چیزوں میں ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ یعنی یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہم میں جو ہے اچھے اخلاق ڈال دے، اور ہم کو اللہ کی طرف بلانے والا بنانا، اور لوگوں کی طرف یعنی لوگوں کو اپنی طرف بلانے والا نہیں بنانا ہے، یعنی ہم کو ویسے نہیں بننا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہم کو اے اللہ ہم کو جو ہے سو ایسے بنا دے جو تیری طرف بلانے والا بنے، ہم یعنی دین کی تبلیغ کرنے والا بنائے، اور یعنی دین کو جو ہے سو یعنی دعویٰ کرنے والا بنائے ہم سب کو۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔